ویلکم بیک. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں گورنر پنجاب جناب سلمان تاثیر سے، اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پنجاب حکومت کی کارکردگی پہ. گورنر صاحب، اس وقت پنجاب حکومت پہ کتنے لونز ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کی حالت تو بہت ہی افسوسناک ہو گئی ہے، اور جب یہ حکومت آئی تھی تو ان کے پاس 40 بلین کے ایسٹس تھے اسٹیٹ بینک کے پاس، اور وہاں سے لے کے اب 180 بلین کا خسارہ ہو گیا. اس کے باوجود کہ وفاقی حکومت نے ان کو بے انتہا وسائل دیے، اور اس کے کئی وجوہات ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ ہے یہ جو اسکیموں پہ یہ چل پڑتے ہیں. مثلا یہ جو انہوں نے سستی روٹی کی اسکیم شروع کی، اس میں 9 بلین جو ہے نا صرف اس میں برباد کیا انہوں نے. تو صاحب، وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں گندم کی ایکسپورٹ کی اجازت نہ دی گئی تو ایک اور کرائسس آئے گا. تو کیا مہنگی چینی کے بعد عوام کو مہنگی روٹی کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ہم نے پہلے یہ سستی روٹی کی بات کرتے تھے، اب یہ مہنگی روٹی کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں، ان کو یہ اسٹریٹجک ریزروز میں جو گندم ہے، انہوں نے اپنے اوور ڈرافٹ کے گین سیٹ آف کیا ہے. جو گندم کی قیمتیں تھیں نا، انہوں نے ان کو لے کر اپنے اوور ڈرافٹ فرام دی فیڈرل گورنمنٹ اس کو سیٹ آف کیا. تو پتہ نہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس گندم کی قیمت میں اضافہ ہوگا اور اس کو بیچ دیں گے، اور اس کے بعد وہ وفاقی حکومت کے ساتھ جو سیٹ آف کیا تھا وہ سیٹ آف نہیں ہوگا. تو یہ تو ایک کیا کہتے ہیں پولیٹیکل جوڈو، یہ ایک فائنینشیل جوڈو کراٹے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک طرف سے تو انہوں نے سیٹ آف کرا لیا، اب کہہ رہے ہیں ہمیں بیچنے دو. یعنی میں نے اگر آپ کی اب میرا کوئی قرضہ ہے اور اس کی جگہ میں نے کوئی چیز دے دی ہے اس کی جگہ، اس کے بعد آپ کہہ رہے چیز واپس دو، میں نے اس کو بیچنی اور وہ پیسہ میں اپنے جیب میں ڈالوں، تو وہ قرضے کا کیا بنے گا؟ وہ تو ان کا ہے ہی نہیں. انہوں نے تو اسٹریٹجک ریزروز میں رکھ کے they have given it, they overtaken an overdraft, so they have to pay that overdraft off first with that money. گورنر صاحب، کیا آپ کے چیف منسٹر شہباز شریف نے آج تک کوئی اچھا کام بھی کیا ہے؟ سوچنا پڑے گا. میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کافی یہاں محنت شہنت کرتے رہتے ہیں، بھاگ دوڑ وغیرہ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے نتائج جو ہیں اس کے بارے میں رزلٹ ہے، میرا خیال لوگ خود ہی دیکھ لیں کہ وہ کامیاب ہیں کہ نہیں. گورنر صاحب، آپ کے صوبے کے وزیر اعلیٰ تقریباً ہر مہینے آرمی چیف سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، اور کسی اور صوبے کا وزیر اعلیٰ اس طرح سے آرمی چیف سے ملاقاتیں نہیں کرتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ آئی تھنک اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکیورٹی ایشو جو ہیں، آئی تھنک آرمی چیف جو ہیں وہ کافی کنسرنڈ ہیں کہ ان کے جو کنٹرول ہیں صوبے پہ ایز فار ایز نیشنل سیکیورٹی از کنسرن، وہ حالات کافی کمزور ہیں. اور مثلا پچھلے دن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے وزیر قانون جو ہیں وہ سپاہ صحابہ کے ساتھ پھرتے رہے، اور یہ جنگوی جیسے تنظیموں کے ساتھ ان کے مراسم ہیں. تو اور بھی کئی کہانیاں ہیں، اس طرح کے مراسم ہیں ان کے. اور پھر دوسری بات کہ جو یہ پروسیکیوٹ نہیں کرتے، جو بندے دہشت گردی کے تحت پکڑے جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ان کا رویہ ہے وہ بہت نرم ہے، اور ان کو پروسیکیوٹ نہیں کرتے، بار بار ان کو چھوڑ دیتے ہیں. ان چیزوں کے بارے میں، لا اینڈ آرڈر کے بارے میں میرا خیال ہے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ اس بات پہ ان کو زیادہ فکر پڑا ہوگا، اس لیے وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں. کوئی سازش تیار نہیں ہو رہی، یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن باقی صوبے جہاں پہ اور زیادہ لا اینڈ آرڈر کرائسس ہے، بلوچستان ہے، دے آر خیبر ہینڈلنگ اٹ بیٹر، پختونخوا دے آر ہے، ہینڈلنگ اٹ. ان کی ملاقاتیں اتنی فریکوینٹ نہیں ہوتی. پہلے دے آر ہینڈلنگ اٹ، دے آر ہینڈلنگ اٹ پراپرلی. آئی ڈونٹ تھنک یہ لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں پراپرلی، اس لیے ملاقات ہوتی ہے. تو آرمی چیف بلاتے ہیں یا خود جاتے ہیں یہ؟ اور یہ وہ جانتے ہیں آپس میں کون جاتا ہے کون بلاتا ہے. گورنر صاحب، سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ایک منتخب سیاستدان جو ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی ہو، وہ وفاقی حکومت کے ایک ذیلی ادارے کے سربراہ سے جا کے ملے، تو کیا یہ پروٹوکول کی خلاف ورزی نہیں ہوتی؟ انہوں نے کیا پروٹوکول کی بڑی آپ سب سے بڑی بات مجھے بتائیں، یہ آج اخباروں میں آیا ہے کہ انہوں نے جو سارا یہ اسکیم تیار کیا تھا مجھے ملوث کرنا ہے چیف جسٹس کے اسیسینیشن میں، کہ میں نے منصوبہ تیار کیا ہے ان کو قتل کرنے میں. یہ کیا ہے؟ یہ وفاقی حکومت کا مذاق نہیں ہے؟ اور پھر اپنے اسپیشل برانچ کے ہیڈ کو پکڑ کے دبانا، 2 دن اس کو گرفتار کرنا تاکہ کسی طرح وہ اس رپورٹ کو وہ سائن کرے اور کہے کہ حقیقت ہے. اور پھر ان کا جو پرنسپل سیکرٹری ہے توقیر شاہ چیف منسٹر کا، وہ ٹیلی فون کرتا ہے انصر عباسی کو اور اس کو لیک کرتا ہے اور کہتا ہے یہ لگاؤ گورنر کے خلاف خبر. کیا آپ کا خیال ہے یہ کوئی رسپیکٹ ہے وفاقی اداروں کا؟ یہ تو مذاق بنا رہے ہیں وفاقی اداروں کا.
اور مجھے پتا ہے میں کس طرح ان سے وقت گزارتا ہوں, کس طرح میں ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں. ان کو تو کوئی موقع چاہیے کہ اور پھر اٹھ کے ان کے وزیر قانون یا چیف منسٹر یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں, کھل کے ان کی تنقید کرتے ہیں. بھئی یو آر دا چیف منسٹر آف پنجاب, تم اپنے ادارے میں رہو. کدھر کبھی یہ فارن پالیسی پہ بولنا شروع کر دیتا ہے, کبھی یہ کسی اور موضوع پہ چڑھ جاتا ہے. پتہ نہیں اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں چیف منسٹر ہوں, میں فارن منسٹر نہیں ہوں, میں ڈیفنس منسٹر نہیں ہوں, میں پرائم منسٹر نہیں ہوں, آئی ایم دا چیف منسٹر آف پنجاب. گوون صاحب, پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.